کھانا ہے تو خنزیر نہیں کھانا، بکرا کھانا ہے، پینا ہے تو شراب نہیں پینی، شربت میٹھا پینا ہے۔ کیوں؟ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے نا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا ہمدرد ہے۔ ہم جو کمپنی بناتے ہیں یا بلڈنگ بناتے ہیں یا گھر بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں، ہمیں کتنی ہمدردی ہوتی ہے اس سے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہماری بلڈنگ کے اوپر سے کہیں سے کنگری بھی گر جائے تو ہم کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ کیسے گر گئی؟ ایسے ہی ہے نا؟ ہماری دیوار میں دراڑ آ جائے تو ہم 1 مہینہ سوچنے پہ لگاتے ہیں کہ کیا زمین نیچے کمزور تھی، یا اس کی بیس صحیح نہیں بنی، یا کیا مسئلہ ہوا، یا سیمنٹ صحیح نہیں، سوچتے ہیں نا؟ تو وہ خدا تو ہمارا خالق ہے، جس بندوں میں اتنی سوچ و فکر ہے، خدا کتنا سوچتا ہوگا اپنے بندوں کے بارے میں جن کو پیدا کیا ہے کہ یار یہ چیز کھائیں گے تو مارے جائیں گے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ خنزیر کھائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، زمین پر فحاشی پھیلائیں گے، بیرا روی پھیلائیں گے، زانی بن جائیں گے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، غیرت محفوظ نہیں ہوگی۔ خدا نے خنزیر کو حرام کر دیا۔ خنزیر جانوروں میں سے سب سے بڑا فحاش جانور ہے، زانی جانور ہے، بے غیرت جانور ہے، اس لیے کہا مومن جو ہوگا وہ یہ جانور نہیں کھائے گا۔ کتنی بڑی حکمت والی بات ہے، خالق نے بنائی نا۔ ہمیں ایک اینٹ گرنے کا اتنا غم ہوتا ہے، اللہ کو بھی اپنی مخلوق کا کتنا غم تھا کہ میں جن کو بنا رہا ہوں ان کے ذریعے سے زمین پہ فساد نہ پھیلے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے جب انسان بن رہا تھا تو کہا تھا کہ یہ زمین میں تیری فساد کریں گے، ہم بہت ہیں عبادت کے لیے۔ اور ہم نے بھی پھر وہ جو آیت ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس پہ اپنا ایمان ایسا بنایا ہے کہ ہمارا ایک طبقہ، مولویت کا ایک طبقہ، وہ صوفیت کا رنگ دھار گیا، اور تو کام ہی کوئی نہیں، عبادت ہی کرنی اور مرو پڑے بس۔ اچھا اگر صرف عبادت ہی مقصد تھا تو یہ پیر اور گدی نشین اور دربار اور یہ سارا چکر جو ہے یہ نذرانے کیوں لیتا ہے؟ یہ تمہارا تو کام تو عبادت تھا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جن پیدا ہی عبادت کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر نذرانے کیوں لیتے ہو؟ عبادت کرو ٹھکٹک۔ صوفیت کا رنگ دھار کے نذرانوں کی بھرمار، مرید مر گئے بھوکے اور پیر بن گئے ارب پتی۔ دیکھو نا، یہ اللہ کو جتنی اپنے مخلوق انسانیت سے ہمدردی ہے اتنی کسی سے نہیں ہے، جتنی ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے۔ کتنا پیار ہے، ذرا سا بھی بچے کو کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں باپ کو رات کو نیند نہیں آتی، یا آ جاتی ہے؟ بڑے بے مروت ہوں گے جن کو نیند آ جاتی ہے۔ نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا، اور بغیر وجہ کے بھی بچہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر دے یا مکاری کر دے، ہم تب بھی لے کے اس کو ہاسپٹل چل پڑتے ہیں، وہ ہاسپٹل والا فیس لے کے کہتا ہے جاؤ ابھی کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہائے ہائے۔ اب آپ اس کو دیکھو، ہمیں اپنے بچوں سے کتنی لامتناہی محبت ہے، اور ہم جس رب کے بندے یا بچے ہیں اس کو کتنی ہوگی۔ کبھی سوچا اس چیز؟ نہیں سوچا۔ سوچنے کا ٹائم کہاں ہے؟ کیونکہ ہمیں ہماری حکومتوں نے جاہل رکھنے پہ پوری توانائی لگائی ہے کہ اگر سوچیں گے تو پھر ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، لہٰذا ان کو جاہل رکھو تاکہ اس طرف آئے نہیں، یہ سارا دن زمین میں سر گھسائے رکھیں۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ غربت بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، تو بغیر تو تم پہ تو نہیں آیا وہ امتحان، ہے ہم پہ کیوں آیا ہے؟ تمہارے تو دولت کو ٹرین پہ چل کر دیکھا جاتا ہے۔ میں نے ایک حاضر سروس افسر خفیہ، اس نے مجھے کہا کہ جو اس وقت صدر مملکت ہے، اگر اس کی دولت کو آپ سمجھ جائیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی، ہلاکت ہو جائے گی۔ اس کی دولت کو دیکھنے کے لیے اس نے ٹرین رکھی ہوئی ہے انڈر گراؤنڈ، اس ٹرین پہ بیٹھ کے جو اس کا وزٹ کرتا ہے۔ یہ
اور پھر ہمیں کیا بھاشن دیتے ہیں، غربت مکاؤ اور غریب جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تو ایسا نا انصاف نہیں ہے۔ اللہ نے تو ڈاکو کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا حکم دیا ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ایسا ہے تو جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ چلو قانون ایکول ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے، چاہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ تو جب پیغمبر اپنی بیٹی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تو بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیں گے، تو پھر آج کے دن کی کون سی چیز ایسی ہے جو بچ جائے؟ ایک قانون اگر لگ جائے نا، ایک قانون پاکستان میں صرف چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو آپ کے ملک میں 10% یا 20% لوگ باقی بچیں گے جن کے ہاتھ سلامت ہوں، باقی سارے ٹنڈے۔ اور جب ہاتھ کٹیں گے 10 کے تو 1000 آدمی چوری بند کر کے توبہ طائب ہو جائے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم چوری کرنے کے بعد جب کچھ زیادہ ہی چوری کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں بھاگ جا ملک سے۔ اور اللہ کتنا مہربان ہے، خالق کائنات اپنے بندوں پر، اپنے بچوں پر کتنا رحیم و کریم و شفیق ہے۔ وہ کہتا ہے شراب نہیں پینا، یہ تیرا جسم خراب کر دے گی، تیرا معدہ خراب کر دے گی، تیرا صحت خراب کر دے گی، تیرے دماغ کو فالج کر دے گی، شل کر دے گی، جس سے تیری سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اور میں نے تو دماغ سوچنے کے لیے دیا ہے، اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کبھی نہیں سوچا۔ یہ دماغ سے متعلق اور دل سے متعلق یہ آیت قرآنیہ ہے۔ کیا کہتا ہے رب؟ سوچنے کے لیے میں نے دماغ دیا ہے، اس سے سوچو، اور اگر شراب پیو گے سوچ شل ہو جائے گی، سن ہو جائے گی، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کو اندازہ ہے شرابی آدمی کی گھنٹہ 2 گھنٹے دماغ ختم ہو جاتا ہے یا زیادہ ختم ہو جاتا ہے، مجھے نہیں اندازہ ہے، میں نے نہیں پیے کبھی، دماغ بند ہو جاتا ہے نا اس کا۔ اللہ کو اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے بھی انسان سوچے نہ۔ چاچا جی اندازہ کرو، شرابی آدمی گھنٹہ 2 گھنٹے ٹن رہتا ہے نا، اللہ کو اتنا بھی برداشت نہیں، کہا یہ شراب نہیں پینی، یہ تیرا دماغ سکارا کر دے گی۔ اچھا یہ سکارا نشے میں، اور ویسے اس کو اگر آپ نے اپنی زبان میں ترجمہ کرنا ہے سکا دیتی ہے، سوکھی ہوئی چیز کسی کام کی نہیں ہوتی، تیلی لگاؤ جلا دو، ایسے ہی تو شرابی کا دماغ سوکھ جاتا ہے، اور اللہ کو دماغ سوکھا ہوا پسند ہی نہیں ہے۔ ارے انسانوں سوچا کرو، یہ شریعت ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اترو گے، وہ کیا کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن اس طرح ہم اس میں اترتے اس لیے نہیں، ہم ہوں یا ہمارے مولوی ہوں، کہ جب اتریں گے تو واپسی پہ ہر چیز کو ہمیں روکنا پڑے گا، چوری روکنی پڑے گی، زنا روکنا پڑے گا، خنزیر کھانا روکنا پڑے گا، کتا کھانا روکنا پڑے گا، چوری روکنی پڑے گی، ہاتھ کٹیں گے، زانی ہے تو پتھر لگیں گے، شرابی ہے تو کوڑے لگیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب شراب حرام ہو گئی نا، تو اس کے بعد ایک آدمی آیا، وہ ٹن تھا شراب میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ پکڑا، صحابہ لے کر آ گئے۔ وہ تو ایمان کا زمانہ تھا نا، آج بے ایمانوں کا زمانہ ہے۔ آج کے ناراض نہیں ہونا، آج کے دور میں پیر سے لے کر ملا سے لے کر لے مین تک سارے بے ایمان، مولوی کے بھی ہاتھ لگے لے جاتا ہے کھا کے، پیر اور گدی نشین کا ہاتھ لگے وہ بھی لے کے اڑ جاتا ہے، کوئی بخشتا نہیں ہے رفیق صاحب اس دور میں۔ تو یہ ایمان والوں کا زمانہ ہی نہیں ہے، یا تو بے ایمانوں کا ہے یا منافقوں کا ہے۔ برائی کر کے کہوں میں کو نہیں کی، چوری کر میں کو نہیں کی، حرام کھا کے میں کو نہیں کی، وہ یار ادھر ایک نشئی آ گیا، یہ قاری صاحب گواہ ہیں، قاری صاحب نے کہا دبا ہو جائے جیسے تو پی کے ادھر آ رہا ہے، وہ میں نہیں پیتی، قسم اٹھا لی اس نے، اور نظر آ رہا ہے یہ جھول رہا ہے۔ ایسے منافقوں کا زمانہ ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے اور ٹن ہے، جھول رہا ہے، وہ قاری صاحب نے پکڑ لیا اس کو، ایسی تیسی 4-5 سنا دی، گرم بھی نرم بھی اور حلال بھی اور حرام بھی، ساری سنا دی۔ وہ پتہ ہے نا گالی حرام ہے، چل بھائی
اب وہ آگے سے قسمیں اٹھا رہا میں نے نہیں پی، وہ کہے تیرے منہ سے بتا، یہ ہے منافقت۔ برائی کر کے بھی ہم مکر جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہوگی معاف کر دینا آئندہ نہیں کروں گا، وہ نہیں پیتی، کون نہیں پیتی۔ تو یہ ایمانداروں کا زمانہ ہے۔ ایمان والے جب بے ایمان ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ ایمان والوں کا جو مدرس ہے اس کے اندر کمی کوتاہی۔ ہمارے ہاں بحیثیت مجموعی جہاں جس کا ہاتھ لگا ہے اس نے ہاتھ صاف کیا ہے۔ آپ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، رمضان ختم ہو گیا ہے، بڑا اچھا مہینہ تھا امتحان کا، اللہ جانے کون اس میں پاس ہوا ہے کون فیل ہوا ہے، وہ اس سال کے دوران پتہ چل جائے گا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جو تو رمضان کے بعد 5 وقت کا نمازی بن گیا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی نظر کرم کے نیچے آ گیا، اور جو رمضان جاتے ہی مسجد سے اور نماز سے چلا گیا، اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر کرم کے نیچے نہیں آیا، اس لیے کہ وہ اس کا امتحان صحیح نہیں تھا، یا تو اس نے روزے نہیں رکھے، یا روزوں میں دعا نہیں مانگی، یا روزوں میں مغفرت نہیں مانگی، بس پھر تو جب آپ نے پیپر ہی نہیں دیا، جب کوسچن آئے کہ صبح سحری سے افطاری تک پینا نہیں، کھانا نہیں، بھوکا رہنا ہے، برائی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ان میں سے کوئی 2 کام بھی کسی نے کر لیے، 1 کام بھی کر لیا تو ضائع ہو گیا روزے کا اجر، لہذا وہ اللہ کے ہاں استغفار قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو جب نہیں ہوئی تو رمضان گزرا نہیں تو دیکھا مسلمان بھی اب روزہ ختم کر کے اپنا کام کر، ہم بھی چلے مسجد آنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ دیکھ لو، ابھی آخر میں بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو پاس ہونے والے، اگر تو آپ گورنمنٹ اسکول میں ہیں تو 40 اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں ہوں گے، تو میرا یہ تجربہ ہے کیونکہ گورنمنٹ کا میں ٹیچر ہوں تو رہا بھی ہوں 10 سال، تو مجھے معلوم ہے 40 میں سے 12 یا 15 پاس ہوتے ہیں، اور اگر پرائیویٹ اسکول ہے تو 40 میں سے 4 بھی فیل نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں تو کاروبار ہے نا، اور گورنمنٹ کو تو کاروبار نہیں کرنا، چلو فیل ہو تو جاؤ دوبارہ ریپیٹ، ایسا ہی ہے۔ تو یہی اللہ کے ہاں آپ سمجھ لو اللہ نے رمضان کا امتحان لیا ہے، اور رمضان کا امتحان اگلے 11 مہینے کے لیے ہے، ما تقدم و ما تاخر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلے معاف، اگلے کی تیاری۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اگلے کا پتہ چلا کہ بھائی سارے گر گئے نمازی، اور پچھلوں کا تو پھر کیسے معاف ہوں گے جب آپ، اگر رمضان کے بعد آپ اس پہ عمل پیرا ہیں جو آپ کے اندر شوق اور جذبہ رمضان میں تھا، تو آپ کو اللہ نے آپ کی گڈ بک میں لکھ لیا ہے۔ چاچا ابھی بھی سو رہا ہے، یار پورا رمضان کو نہیں سوتا تم، اینو جگا دو یار، کوئی حلال ہے، آپ پیچھے چلے جاؤ۔ ہاں اونگو نہیں، پھر مجھے غصہ آئے گا، پھر میں بےزتی کر دیتا ہوں، مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم کتنے ظالم ہیں۔ بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ سب نے سنا ہوگا، ایک واقعہ ہوا تھا جنسی زیادتیوں کا، ہوا تھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں خربوزوں کی راکھی گیدڑ، سنا ہے کبھی مثال یہ؟ خربوزوں کے پیرے پہ گیدڑ چھوڑ دو تو کیا کرے گا وہ؟ ایک بھی خربوزہ واپس نہیں ملے گا۔ بہاولپور یونیورسٹی کا جنسی زیادتی کا واقعہ ہوا، عالمی لیول کا، 1 2 3 4 5 10 20 50 نہیں، سینکڑوں کے حساب سے زیادتی کا واقعہ ہوا، اور ان کی تفتیش پہ، یعنی کتے کے سامنے گوشت ڈال دو تو کیا کرے گا؟ ایسے لوگوں کو متعین کیا جو خود ملوث تھے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ 0۔ انہوں نے سب کچھ پاک کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جو اتنا سارا بیانات آئے، ڈرائیوروں کے آئے، کنڈکٹروں کے آئے، پروفیسروں کے آئے، خواتین کے آئے، یعنی سب کچھ جھوٹ تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ گوشت کی راکھی پہ، گوشت کے پیرے پہ کتے بٹھائے تھے، سب کچھ حلال کر گئے۔ ابھی آپ کے سامنے بہاول نگر کا واقعہ ہوا،
میں آپ کو شریعت سمجھا رہا ہوں. اسلام اگر آپ صرف یہ سمجھائیں گے نا کہ وہ مولانا صاحب کی طرح کہ حور اتنی بڑی ہے، آنکھیں اتنی بڑی ہیں، تو آپ کہیں گے مزے لے کے واپس. وہ یار شریعت کو سمجھنے کے لیے اتارا، جو نہیں سمجھتا اس کا دماغ مفلوج ہے، کیونکہ اللہ نے تو دماغ اتارا ہی، بنایا ہی سوچنے کے لیے ہے، تدبر کے لیے ہے. ابھی بہاول نگر میں کیا ہوا ہے؟ مار مار کے مرغا بنا دیا ہے، برکس نکال دیا، خون نکال دیا، ایسے ہی ہے. اور جینولی قصہ یہ ہے کہ ڈاکو کے پیچھے وہ گئے تھے، ڈاکو پکڑا تو جس گھر میں گھسا تو وہ گھر والوں کی بھی تو ٹھکائی تو ہونی چاہیے جنہیں بھی ڈاکو تمہارے اندر کیا کر رہا ہے. اب کیونکہ ڈاکو طاقتوروں کی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، انہوں نے ادھر بھی ان کو مارا، ادھر بھی مارا، تو یہ کوئی نئی بات تھوڑا ہی ہے. نتیجہ کیا ہے آپ دیکھیں، اللہ کا قانون دیکھیں. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ 2 بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. ایک جب میں نے ایک دفعہ واقعہ دیکھا پنجاب کے کسی علاقے میں، ایک معذور بچی ہے ٹانگ سے، جس کو کہتے ہیں نا پولیو والی، پولیو زدہ، اس کو یہ ظالم پولیس والے روڈ پہ گھسیٹ کے گاڑی میں ڈال رہے. اور میں نے اس وقت بھی بیان دیا تھا کہ یار ان پولیس والوں سے کیا دل نکال لیا جاتا ہے. اور پھر میں نے اس وقت ایک آیت لکھی تھی سوشل میڈیا پہ، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدلتے ہیں، اللہ کبھی کسی پر ایک جیسے دن نہیں رکھتا، اور اللہ نے بدلے اور بدلے گا. کیوں؟ ابھی پچھلے دنوں افطاری کے وقت مجھے کہا انہوں نے دعا کرو، میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اللہم اہلک الظالم بالظالم. 4 گھنٹے بعد ٹھکائی ہوگی، انہی کے ہاتھوں انہی کی ٹھکائی ہوگی، اور انشاءاللہ ظالم ظالم سے ہلاک ہوگا. یہ خدا کا قانون ہے، میرا قانون نہیں ہے. ایسے تو نہیں اتارا اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وفرق جمعہم وشتت شملہم. بد دعا کی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظالم تھے. کہا اللہ جو ظالم ہے ان کو آپس میں لڑا دے، ان کے اندر پھوٹ ڈال دے، ان کو کنگال کر دے، ان پر فقیری مسلط کر دے. صرف اتنا نہیں کہا دمر دیارہم خرب بنیانہم، ان کے اسلحے کو تباہ کر دے، دمر دیارہم، ان کے گھروں کو تباہ کر دے. پھر آخر میں کہا وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اے اللہ پھر ان پر ایسی پکڑ نازل کرنا کہ جو واپس نہ ہو. تو ظالم کیا سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ ظالم رہے گا؟ اگر ظالم ہمیشہ ظالم رہتا اور طاقت اس کی بقا ہوتی تو نمرود کے سر میں جوتے نہ پڑتے. تو یہ نمرودوں کے سر میں جوتے پڑے، اور انشاءاللہ باری ان کی بھی آئے گی. مارنے والے بھی پٹیں گے اور مرنے والے بھی پٹیں گے انشاءاللہ. ممبر پہ کھڑا ہو کر رہا ہوں، مذاق تھوڑے کر رہا ہوں، اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہہ رہا ہوں. اللہ کا قانون نہیں بدلا جا سکتا. کسی کی خواہش پہ خدا نے کبھی قانون نہیں بنایا اور نہ کسی کی خواہش پہ بدلا ہے. ظالم نہیں بننا چاہیے. کیوں؟ ظالم کے لیے فرشتے بھی بد دعا کرتے ہیں. فرعون کو بھی بڑا گھمنڈ تھا، شداد کو بھی بڑا گھمنڈ تھا، نہیں تھا؟ سمجھتے تھے ابو جہل ابو لہب والے کہ ہم بھی ختم ہوں گے. وہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اتنے جبر کے پیروکار تھے. وہ بھی کبھی ظالم کبھی اپنی شکست نہیں مانتا جب تک کہ خدا کا فیصلہ مسلط نہیں ہوتا. لیکن خدا کے فیصلے کی ایک شرط ہے، وہ ظالم کو ٹائم دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن مہلت کو رخصت سمجھنے والوں کا بیج بھی ختم کر دیتا ہے. اور ختم کیے، آپ کی مثالیں موجود ہیں. کوئی ہے جو نسل فرعون سے ہو، کوئی کہتا ہے فلاں ابن فرعونی، صدیقی تو کہتے ہیں، فاروقی کہتے ہیں، عثمانی کہتے ہیں، علوی کہتے ہیں، حسینی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن کوئی جہلوی نہیں کہتا.
کوئی لہب ہی نہیں کہتا۔ خدا ایسی نحوست اور لعنت ڈالتا ہے، لوگ نام لینا بھی اس کا گوارا نہیں کرتے۔ اچھا تم میں نہیں لیتے، کوئی یہودیوں عیسائیوں میں بھی نہیں لیتا؟ کیا یہودی اور عیسائی آج کے دور میں آل فرعون لکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ فنش۔ ظالم نہیں بننا چاہیے، یہ لیکچر ہے، یہ درس ہے۔ جو کسی مظلوم پر ظلم کرے گا خدا ظالم کی نسل ختم کر دے۔ یہ بات عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کا قانون ہے امتحان۔ اللہ کرے جو آج آئے ہیں نا یہ تو پاس ہے، آج جو جمعے میں آئے، اور جو رمضان کے بعد نمازوں میں نہ آئے، جمعوں میں نہ آئے، کیونکہ مجھے نمازوں کا یہاں پہ آپ سے شکوہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں نمازی 5 وقت میں وہی آئیں گے جو گرد و نواح کے ہوں گے، اور جمعے میں میرے نمازی ابھی بھی میں یہاں سے دیکھوں تو کم از کم کوئی 12 کلومیٹر سے، کوئی 20 کلومیٹر، کوئی 30 کلومیٹر سے بھی ایک صاحب بیٹھے ہو، اور عید والے دن تو ماشاءاللہ بہت دور دور سے لوگ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رمضان کے روزے قبول کرے اور ہمیں پکا سچا مومن بنائے، منافقت سے نکال دے اس رمضان کی وجہ سے، کیونکہ یہ مہینہ بڑا اہم تھا۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک بڑا جملہ کیمیا ارشاد فرمایا تھا، آخری جملہ جب آخر ہوئی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا من حرمھا فقد حرم الخیر کلھا۔ 11 مہینے، اچھا یہ رمضان کی آپ یہ میجرمنٹ کیا کرو آپ ذرا، یہ صرف 11 مہینے کا طویل ہوتا ہے، 11 مہینے کے بعد پھر امتحان، جیسے اسکول میں ہے نا، یہ اللہ بھلا کرے گورنمنٹ کا انہوں نے 9 کا بھی بورڈ کر دیا ہے، میٹرک کا بھی بورڈ کر دیا ہے، ویسے ہر سال بعد امتحان ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ساری دنیا میں سال بعد امتحان ہوتا ہے، اور اللہ کا بھی سال بعد امتحان ہے رمضان۔ بس اس امتحان کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا من حرما، ہاں جو اس مہینے میں محروم ہو گیا۔ اچھا محروم کیا ہے؟ فیل ہو گیا۔ فقد حرم کل الخیر یا کلھا، بس وہ اگلے 11 مہینے محروم رہے گا، یا پچھلے 11 مہینے میں اس کی معافی نہیں ہوئی تو آگے کیا کرے گا؟ جب تک معافی نہیں ہوتی تب تک انسان آگے نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ اگر آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں یا گورنمنٹ میں یا کہیں پہ بھی ہیں، اور آپ نے حکم عدولی کر لی ہے، یا تو اپولوجائز کریں گے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں، میرے خلاف ایک وکیل نے جج صاحب کے سامنے بک بک کی، اور جج صاحب نے اس کی جھوٹ پکڑ لی۔ جج صاحب نے 4 ورق پلٹے، اس نے کہا یہاں آپ نے یہ بیان دیا ہے اور یہاں آپ یہ دے رہے ہیں۔ ڈی جے تھا وہ، ڈی جے یعنی سیشن جج جسے کہتے ہیں۔ جج صاحب نے جب پکڑا نا، اس نے نام پوچھا، تو وہ تو انگلش بولتے ہیں، میں نہیں بولتا یار، مجھے آتی بھی نہیں ہے اتنی۔ اس نے کہا گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ تقریباً کوئی 7 دفعہ اس نے کہا آئی اپولوجائز، آئی اپولوجائز۔ اس نے کہا گیٹ آؤٹ۔ ڈی جے نے برداشت ہی نہیں کیا، اس نے کہا نہیں، پھر ان کو وکیل بدلنا پڑا۔ اس نے کہا آپ نے پچھلے 3 صفحے پہلے ایک اپلیکیشن لکھ کے دی، کیا؟ میرا والد فوت ہو گیا، اور جب پیش ہوا تو کوئی اور ہی، اس نے بیمار تھا، خود بیمار تھا۔ اس نے کہا پیچھے مر گیا، آگے بیمار ہے ابھی، اور وہ باپ تھا اور تو خود بیمار، یہ کیا کہانی کر رہے ہو؟ سیشن جج کے سامنے، یعنی اس کو غصہ آیا نا، میرے سامنے ڈرامہ کر رہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک جج نہیں مانتا جھوٹ تو خدا کیسے مانے گا بندے کا جھوٹ؟ اور ایک جج کو اتنا غضب آتا ہے جھوٹ پہ، خدا کو کتنا آئے گا جو مالک کی کائنات ہے؟ اور جو رمضان میں جھوٹ نہ چھوڑ سکا فقد حرم کلھا، وہ محروم ہو گیا، کیونکہ جھوٹ روزے کو ضائع کرتا ہے، جھوٹ عمل کو ضائع کرتا ہے، جھوٹ معاشرے میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ ام الخبائث ہے۔ ام الخبائث سمجھتے ہیں؟ پلید چیزوں کی ماں ہے جھوٹ۔ ظلم کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے۔
ظالم کی پرورش جھوٹ سے ہوتی ہے، ورنہ چوری کرنے والا، آپ کے خزانے میں کرپشن کرنے والا اگر جھوٹ نہ بولے، بولے اتنی کی ہے تو سرکار یہی کہے گی نا کہ اتنے واپس لا دو، اور یہی بیچارہ عمران خان روتا روتا جیل چلا گیا کہ تمہارا پیسہ واپس آئے گا۔ اور اگر ہمارے طاقتور حلقے ایمان پہ قائم ہوتے، سچ پہ قائم ہوتے، رب کبریا کی قسم ہے تمہارا گیا ہوا پیسہ واپس آ جائے تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ تو مقصد تمہاری خوشحالی ہے ہی، مقصد تو لوٹ مار ہے اور خدا کی نافرمانی ہے، اور یہ نافرمانی ہلاکت بن کر اترتی ہے اور ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ لالچ اور جھوٹ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی لعنت سے مسلمانوں کو خصوصاً محفوظ فرمائے، اور یہ دونوں برائیاں ہم میں ہیں۔ یہ آپ دیکھو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں دکھ ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے فضل بھائی، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ کسی نے ابھی میرے پاس وہ کوئی ویڈیو بھیجی ہے کہ ایک معصوم بچے کی لاش کو ایک کتا منہ میں ڈال کے لے کے جا رہا ہے، اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کا جو سابق وزیر اعظم ہے اس کے پوتے پوتیاں اور بیٹے سارے بمباری میں شہید ہو گئے۔ کس نے کہا تھا یہودیوں کو زمینیں بیچو؟ بیچتے ہیں نا ہمیں 4 ٹکے زیادہ ملے ہم بھی پلاٹ بیچ کے جاتے ہیں، نہیں جاتے؟ لالچ ہے نا بھئی، 10 لاکھ والے کا پلاٹ کا کوئی اگر 50 لاکھ دے گا تو نہیں بیچے گا، تو یہ بیچے گا اس لیے کہ تو یہ نہیں دیکھے گا کہ لینے والا کون ہے، کل تیری گردن پہ تو نہیں پاؤں رکھے گا۔ ہم یہ سینس ختم کر چکے ہیں، ہم اپنے مفاد اور خدا کی مخلوق کے مفاد کو بھول گئے، تو خدا نے دیکھو پھر کیسے کافر مسلط کر دیے۔ خدا نے اپنے نافرمانوں کو یستبدل قوما غیرکم تبدیل کر کے، اب خدا سبق سکھا رہا ہے، ورنہ یہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ خدا حی القیوم نہیں ہے۔ کب سے لڑ رہے ہیں؟ 1967 سے لڑ رہے ہیں، غالباً فتح نہیں پا سکے، اور وہاں 11 سال میں عرب کی سب سے بڑی سلطنت قائم ہو گئی، دنیا کی سپر پاور قائم ہو گئی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ کیا جد و جہد لگی، لاکھوں میں شہید نہیں ہوئے، ہزاروں میں شہید نہیں ہوئے صحابہ، سینکڑوں میں تھے جن کی شہادتیں ہوئیں۔ ایمان پہ آ جاؤ، اور ایمان کیا امتحان رمضان ہے، اور رمضان میں اگر کامیاب ہیں تو آپ مسجدوں میں آنے والے ہیں، جو رمضان کے بعد آپ کو مسجدوں میں نہ آتے نظر آئیں سمجھیں وہ مسلمان ایسے ہی ہیں، بے ایمان ہیں، بددیانت ہیں، خدا نے ان کا امتحان ناکام کر دیا، ان کو امتحان میں فیل کر دیا ہے، رب کی نظر کرم نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے کہہ دیا پتہ نہیں ڈر گئے ہوں گے کہ ہم تو فیل ہو گئے نماز میں، نہیں ایسا نہیں، اس کا ایک حل بھی ہے۔ بیمار ہوتا ہے نا آدمی، بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا لکل داء دواء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا نے وہ بیماری انسانوں پر اتاری نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ اگر ہم کر نہیں سکتے، جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو وہی سمجھدانی چھوٹی ہے، ہمارا میموری کمزور ہے، ہم نے ایسا علم حاصل نہیں کیا کہ جس سے وہ علاج کر سکے، اور یہ علاج بڑا قیمتی ہے۔ میں آپ کو مختصر مثالوں میں بتاتا ہوں۔ ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، انبیاء سے بھی ہوئی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں تو گستاخی کے علاوہ کچھ نہیں کہتے نا، اگر تاریخ دیکھی جائے تو اللہ نے نبیوں سے غلطی کیوں کروائی ہے؟ سبق سکھانے کے لیے۔ نبیوں سے غلطی اللہ نے خود کروائی ہے، خود کروا کے اس کی دوائی بتانی تھی۔ اب اگر کوئی شل دماغ کا مولویوں کے گروپ کا بندہ بیٹھا ہے تو وہ ذرا تحمل سے سنے۔ وہ ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے نا، ان کا کام ہے لوگوں کو کافر بنانا، باہر نکالنا، بس یہ گستاخ نبی ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ تو ان کو اب خود کو پتہ نہیں چلتا بھئی ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ اسے کپڑے پہنے، اسے عربی رسم الخط کی لینے لگا، قرآن رکھ دیا۔ بھائی وہ خدا کے بندے پڑھ لو، ساری ملائیت کو تو نے بدنام کر دیا، سارے اہل دین کو بدنام کر دیا۔ کوئی عقل کو ہاتھ مارو، ہر چیز جذبات سے نہیں ہوتی، اندھے پن سے نہیں ہوتی۔ یہ قرآن اترا ہی عقل، ابھی میں نے پہلے کہا نا، یہ قرآن اترا ہی سوچنے کے لیے ہے۔ سوچنے سے اچھا، سوچنے کا معنی کیا ہے؟ سوچنے کا معنی ہوتا ہے تحمل۔
کوئی واقعہ رونما ہوا، کھڑے ہو کے دیکھیں کہ اس کے آفٹر شاکس کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، ایک دم اوپر نہ پلٹ جائیں۔ سوچنے سے مراد کیا ہے؟ ٹھہرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا کیوں ہوا ہے۔ اور جو اچھا یہ ایک گروہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بر صغیر میں ایسا پایا جاتا ہے جو سوچنے سے محروم ہے، ان کو بس آگے نظر آنا چاہیے، چاہے آپ نے عربی میں لائنیں لگائی ہیں نیچے پھینک دیا، وہ آپ کو گستاخ قرار دے۔ وہ ہمارے ایک عالم دین ہے، قاری صاحب ہیں، یہاں کورنگی میں تھے، 2 سال پرانا واقعہ ہے، وہ پرانے اوراق جمع کر رہے ہیں، جیسے یہاں پڑے ہوئے ہم نے کمرہ بنایا ہوا ہے، یہاں پرانے اوراق پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ڈال جاتے، بھائی ڈالتے وہ کمرہ بنا ہوا ہے، پڑے ہوئے ہیں، اب وہ جمع کر رہے ہیں، اس کے اوپر وہ جناب قرآن کی توہین کا الزام لگا دیا، اب اس کو مارنا شروع کر دیا، پتہ نہیں کیا کچھ کرا، پولیس آ گئی، رینجرز آ گئی، سب کچھ۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ تو پرانے اوراق مسجد سے مختلف جگہ سے اکٹھے کر کے رکھنا چاہ رہا تھا، اور رکھ بھی رہا تھا، کچھ رکھ آیا تھا، کچھ جمع کر رہا تھا۔ اس بیچارے کا لو لوہان کر دیا اس کو۔ ایسی ملائیت سے پناہ مانگا کرو، ایسی دینداری سے بھی پناہ مانگو، شر انگیزی ہے یہ دینداری نہیں ہے۔ اگر آپ کو نظر آیا قرآن کی توہین ہو رہی ہے، کھڑے ہو کے سوچو، سوچنے سے مراد کیا؟ دیکھو وہ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ہم تو ایسے جیسے AK-47 کا وہ برسٹ ہوتے ہیں، یہ ہمارا دین بچ گیا، ہم بس ایسے ہی برسٹ چھوڑ دیتے، او مر گئے بھائی، او بھائی خدا کرنا، یہ دین ہے یار، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ دین ہے جس نے بار بار کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر کرو، سوچو، فکر کرو، ٹھہرو، تحمل ہے اچھا نبی علیہ السلام نے ایک اور نشانی بتائی، بڑی اہم بات ہے یہ، ذرا غور کرنا۔ نماز پڑھاتا ہے نا امام، یہاں امام کھڑا ہوگا، نبی علیہ السلام نے ایک شرط لگائی ہے کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو اولو النہاء والحلم، 2 طرح کی ان کی خوبیاں ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں، امام کے پیچھے وہ آدمی کھڑا ہو جو اولو النہاء والحلم، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم میں آئی ہے، ترمذی ابو داؤد میں بھی، ابو داؤد میں 3 بار یہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ فضل صاحب یہ حدیث بڑی قیمتی ہے، امام کے پیچھے وہ آدمی کھڑا ہو جو اولو النہاء والحلم، نہا کہتے ہیں عقل مند کو، دانشور کو، سمجھے بات کو، اور حلم کہتے ہیں حلیم کو، بردبار کو۔ بردبار کون ہوتا ہے؟ فٹافٹ حملہ نہیں کرتا، بردبار اسے کہتے ہیں نا، یا کسی کوئی اور معنی ہے بردبار کا؟ بردبار کا معنی زبردست اپنا فٹافٹ حملہ نہیں کرتا، سوچتا ہے، تحمل سے کام کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام کے پیچھے وہ آدمی کھڑے ہوں، یعنی یہ جو مؤذن ہوتا ہے نا، جو اقامت والا، اس کے دائیں بائیں 2-3 آدمی وہ کھڑے ہوں جو بردبار ہوں اور عقل والے ہوں۔ یعنی اسلام عقل اور بردباری کا درس دیتا ہے، نماز کے اندر بھی، امام کے پیچھے ٹھہرنے کے لیے بھی، اور ہے ہمارے اندر بردباری اور عقل مندی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اچھا اب ہم سے ایک مطلب یہ ہے کہ رمضان گزر گیا، امتحان دے آئے ہم، پتہ نہیں پاس ہوئے فیل ہوئے، یہ اللہ کی عدالت میں لکھا گیا لیلۃ القدر میں، لیکن اگر آپ پاس نہیں بھی ہوئے، فار ایگزامپل اللہ کرے سب پاس ہوئے ہوں، اب پتہ نہیں کتنوں نے دعا کی ہوگی اے اللہ ہمیں اس سال حج کرا دے، اگر پاس ہوا تو اللہ قبول کر لے گا، کوئی سبب بنا دے گا، اے اللہ عمرہ کرا دے، اگر کسی کے پاس ہوگا تو وہ عمرے پہ چلا جائے گا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر انسان سے غلطی ہو جائے اس کا بھی ایک علاج ہے۔ حضرت آدم سے جیسے غلطی ہوئی تھی، ایک دعا بتائی ہے، یہ دعا آپ اپنا وظیفہ بنا لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بس۔ اور دوسری ایک دعا ہے، مختصر کرتا ہوں، یہ میں نے عید والے دن بھی بتائی ہے، یہ بھی وظیفہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعا اس کے لیے ہے کہ جو انسان دلدل میں گر جائے، بڑے قتل کر دیے، بڑے زنا کر لیے، بڑی چوریاں کر لی، بڑی کرپشن کر لی، میرے کو تو کوئی رستہ ہی نہیں واپسی کا رستہ یہ ہے،
اگر آپ نے یہ ورد شروع کر دیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ آدم یعنی ہمارے باپ کی یہ دعا ہے اور اللہ نے اس کو جنت واپس لوٹا دی تھی۔ اس طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بڑے بڑے جرائم کر کے آئے تھے اللہ رب العالمین نے ان کے وہ معاف کیے اور ان کو صالح اور نیک توبہ ان کی قبول فرما لی۔ اگر آپ سے رمضان میں سمجھو کہ نماز پڑھنے کی توفیق بعد میں نہیں ہو رہی، یہ دو پڑھنا شروع کر دیں، یہ دونوں دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، آپ بیٹھ ہی نہیں سکیں گے، یہ میرا ایمان ہے، یقین ہے اس پہ۔ آپ بیٹھ ہی اٹھ کے آنا شروع ہو جائے گا، چلو یار مسجد چلتے ہیں، نماز اذان ہو گئی نماز پڑھ کے آتے، خود کہیں گے آپ انشاءاللہ۔ اور اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کو گھر میں بیٹھتے ہوئے ایسے شرمندگی سی محسوس ہوگی، اذان کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، جا نہیں رہا ہوں، یہ پڑھنا شروع کر دیں آپ۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔